السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی تمام تر توجہات کا قبلہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے ہدیہ درود و سلام عرض کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ فائدہ کیا ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی گناہ تم سے سرزد ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ۔ رسول کی اتباع اس لیے کرو کہ جو رسول کی اتباع، جس نے رسول کی اتباع کی اسی نے اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی اسی نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو رسول کی اتباع اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پہ عمل کرنا ہے۔ یہ اتباع اس وقت انسان کے اندر غالب ہوتا ہے جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اتباع انسان اسی وقت کرتا ہے، کسی کی بات کی پیروی انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اتباع کے لیے محبت ضروری ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے۔ محبت کے لیے اتباع ضروری ہے۔ بغیر اتباع کے صرف محبت کا دعویٰ یہ محض دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ اور صرف اتباع ہو اور محبت نہ ہو تو یہ بھی مقصود تک نہیں لے کر کے جائے گا۔ اتباع اور محبت دونوں لازم و ملزوم ہے کہ اتباع کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اتباع دونوں پایا جانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں سے ہم سے زیادہ محبوب ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن مقدس میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ان لوگوں کا جو اہل خیر ہیں، جن کا باطن خیر سے مملوء ہے، بھرا ہوا ہے، خیر پسند ہے، اور ان لوگوں کا دوسرا ان لوگوں کا تذکرہ جن کا باطن خیر سے نہیں شر سے بھرا ہوا ہے۔ اہل خیر کی پہچان قرآن بتاتا سمعنا واطعنا، یا رسول اللہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں بلکہ عمل کرتے ہیں۔ اور اہل شر کی پہچان ہے سمعنا وعصینا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات تو سن لی لیکن عمل نہیں کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگ زبان سے تو نہیں کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا کردار اسی بات کی گواہی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی ایک مرتبہ ندا دیتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ کمرے میں آرام فرما تھے، ندا آئی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ کے لیے خروج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ آواز جیسے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماع سے ٹکراتی ہے، تو اب یہاں پر کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، دعویٰ اس کی دلیل، یہ بات جیسے ہی پہنچی تو یہ نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، یہ رات تو بیت جائے، نہیں، جیسے ہی یہ آواز سماع سے ٹکرائی ہے، جس حالت میں حضرت حنظلہ تھے اسی حالت میں چل بیٹھے، اسی حالت میں چل اٹھے کہ میرے محبوب نے آواز دی ہے، اب مجھے کسی کا نہیں سننا ہے، نہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا ہے، اس لیے کہ ہمیں محبوب سے محبت ہے، اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبوب کی بات جیسے ہی پہنچے اس پہ انسان عمل کرے۔ چنانچہ آپ جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، تو انہوں نے اپنی ذات پہ، اپنی بیوی کی ذات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دیا۔ یہ ہے محبت اور اطاعت، کہ جس ذات سے ہمیں محبت ہے اس ذات کے فرامین پہ ہمارا عمل ہو۔ محبت کی ایک دوسری نشانی، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ شریک ہوئے، اس میں ایک ایسی عورت تھی جس کا شوہر، بھائی اور بیٹا تینوں شریک ہوئے۔ اتفاق سے جنگ میں ایک ایک کر کے تینوں شہید ہو گئے۔ کسی خبر کرنے والے نے اس عورت کو خبر کیا کہ جنگ میں تمہارے شوہر، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا تینوں شہید ہو گئے۔ اس عورت نے یہ نہیں پوچھا یا اس نے یہ افسوس نہیں کیا کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اس نے سب سے پہلے جو بات کہی اس نے یہ کہا کہ میرے محبوب کیسے ہیں، جس ذات سے میں محبت کرتی ہوں، جن کے ذریعے سے مجھے ایمان کی دولت ملی ہے، میرے محبوب کیسے ہیں۔ خبر کرنے والے نے خبر دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر ہیں۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جایا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، جیسے ہی چہرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ عورت کی نظر پڑی ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں میرے سامنے ہینچ ہیں، آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہینچ ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ملفوظات فوائد الفواد میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک پنڈت تھا، غالباً حملہ میں یا چوری کے معاملے میں اس کا سارا اثاثہ لٹ گیا۔ وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھا، کسی نے عرض کیا
کہ بھائی تمہارا سارا اثاثہ لٹ گیا، تمہیں افسوس نہیں ہے؟ تو اس نے اندر سے اپنا جنو نکالا، جو وہ دھاگا پہنتے ہیں وہ نکالا اور کہا کہ یہ جب تک میرا باقی ہے تب تک مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کی محبت اور اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ساری دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، جب تک اللہ رسول کی محبت اور اطاعت ہمارے دلوں میں اور ہمارے کردار میں باقی ہے تب تک سب سلامت ہے، تب تک سب سلامت ہے، ہمیں کسی چیز کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، کل کائنات سے یہاں تک کہ اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو۔ دوسری چیز، وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، اشد حبا للہ، جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ رب العزت کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانے کو ایسے ہی برا جانے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ یہ 3 علامتیں بیان فرمائی۔ یہ وہ کیفیات ہیں، کہنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ جاتے ہیں اور سننے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ ہم سن جاتے ہیں، لیکن یہ کیفیات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محبت کے ساتھ اطاعت، اور اطاعت کے ساتھ ایک ہے استقامت، یعنی جو محبت اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں پیدا کر دی ہے اور جو اطاعت کی توفیق آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس پہ جمے رہیں۔ اور کس طرح جمے رہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکا لے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جما لے جن کا دن رات اللہ رب العزت کے ذکر سے جن کی زبانیں تر رہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس لیے ساتھ ہو جاؤ؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات یہاں بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہ دنیا میں جب ہم لوگ کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو ہم بہت چھان بین کرتے ہیں۔ اپنے بچے کو پڑھانا ہو تو کیسے ٹیچر کو رکھیں جو ہمارے بچے کی زندگی بنا دے، بہت غور و فکر کرتے ہیں، بعض احباب سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اگر ایسا ماسٹر ملے جو کہے کہ 2 + 2 = 5، 2 کو 2 سے جوڑیں تو 5 ہوتا ہے، تو ہم ایسے ماسٹر کو اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ ہم ایسے ہی ماسٹر کو تلاش کریں گے جو 2 + 2 = 4 بتائے، 2 کو 2 سے جوڑے تو ہمیں 4 کا نتیجہ دے، 2 کو 2 سے جوڑے تو ہمیں 4 کا نتیجہ دے۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم ماسٹر بنائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ماسٹر نہیں بنائیں گے کہ 2 + 2 = 5 ہمیں بتائے کہ 2 کو 2 سے جوڑا جائے تو ہمیں 5 نتیجہ ملے۔ ایسے لوگوں کو اپنے بچوں کے پڑھانے کے لیے، چونکہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ہم اسے اپنا استاد نہیں بنائیں گے۔ باب ایمانیات میں، باب محبت و اطاعت میں ہم کیسے لوگوں کو امیر بنائیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے کہ یا سرکار، ہمیں جو تعلیم ملی ہے وہ یہ کہ شیخ کسی بات کا حکم دے، امیر کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ ایسی صورت میں اگر امیر کسی حرام چیز کا حکم دے تو ہم کیا کریں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حرام چیزوں کا حکم دے وہ امیر ہی کب بن گیا، وہ شیخ ہی کب ہو گیا؟ تو نتیجہ اگر غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے، جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم اپنا امیر نہیں بنائیں گے۔ امیر تو اسے ہی بنائیں گے جو ہمیں اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے جوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے جوڑ دے۔
ایسے ہی لوگوں کو ہم اپنا امیر بنائیں گے۔ اور جب کسی کو امیر ہم نے مان لیا، جب کسی کو ہم نے اپنا امیر مان لیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ہم نے نہایت غور و فکر کے بعد، کامل تحری کے بعد، نہایت غور و فکر کے بعد ہم نے کسی کو عذر شرع اپنا امیر مان لیا ہے۔ اور کس لیے مانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے امیر نہیں مانا ہے کہ کسی کو اپنا شیخ بنا لے، بزرگ بنا لے۔ بھائی ہماری دکان نہیں چل رہی ہے، آپ ہمارے شیخ ہو جائیں، دعا کر دیں ہماری دکان چلنے لگے۔ یہ اور بات ہے کہ یہی راستے سے لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے اطاعت کی شروعات ہو جاتی ہے، محبت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں آتے ہیں، اور جو نعمتیں شیخ پہ برستی ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کی شریعت کی پابندی کی، ظاہر سی بات ہے ہم القوم لا یشقی بہ جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ بلکہ ہمارے کرم فرما مولانا ثاقب علیمی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ صرف بیٹھنے والا نہیں، اس کے بغل سے گزرنے والا بھی برسنے والی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ تو یہ تو سراپا اتباع رسول، اطاعت رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کی صحبت میں کسی بھی وجہ سے آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پاتا ہے۔ اور حصے کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے حصہ ملتا ہے تو سمعنا واطعنا، ہم آپ کی بات سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی جماعت میں شامل فرمائے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے، رحمتیں برسی ہے، جنہوں نے اللہ رسول کی باتیں سنی اور صمیم قلب کے ساتھ اس پہ عمل کیا۔ اور ایسے گروہ سے ہمیں دور کریں جن کے سامنے اللہ رسول کا تذکرہ ہوا، اللہ رسول کی باتیں پہنچی اور محبت کا صرف دعویٰ رہ گیا، الامر انسان کے کردار سے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت سے ہمیں دور کرے، اور حضور داعی اسلام ادام اللہ ذلہ علینا کی صحبت میں برسنے والی نعمتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔